اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تو آج کا واقعہ ایک ایسی بہن کا ہے جو کہتی ہے کہ منزل مجھے خود ڈھونڈتی ہے، میں منزل کو نہیں۔ ہم اکثر اوقات سنتے ہیں، خاص طور پہ اب تو بہت ہی عام ہو چکا ہے کہ ہر کوئی کہتا ہے جی گول سیٹ کرو، اپنا کوئی ایم سیٹ کرو۔ جو بچے ابھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، میٹرک میں جیسے ہی قدم رکھتے ہیں، انہیں کہا جاتا ہے جی بیٹا آپ بڑے ہو کے کیا بنیں گے۔ تو یہ کہانی اس لڑکی کی ہے اور سچا واقعہ ہے جو کہتی ہے کہ میں نے کوئی گول سیٹ نہیں کیا، میں وہیں چلی گئی جہاں اللہ تعالیٰ نے مجھے بہتر سمجھا میرے لیے۔ کہتی مجھے سمجھ نہیں آتی تھی، میں بچی تھی، امیچیور تھی، میرے لیے یہی تھا کہ میں کس طرف زندگی کے جاؤں، مجھے بس زندگی کو سکون سے گزارنا تھا۔ جو حال میں ہو رہا تھا، پریزنٹ میں ہو رہا تھا، کہہ رہی میں اس میں جیتی تھی۔ ہاں فیوچر کی کہتی فکر ضرور تھی، لیکن جو اس وقت چل رہا ہوتا تھا اس پہ کہتی میں توجہ اللہ کے فضل سے دے لیتی تھی، اور وہ پہلی سیڑھی تھی نماز۔ نماز اب ان کی کیسے بتاتی ہے، کہتی ہے نماز جو میں پڑھتی تھی وہ اس طرح تھا کہ جیسے خدا نخواستہ ہم ٹکر مار کے پڑھ رہے ہیں، لیکن نماز نہیں چھوڑی۔ وہ کہتے ہیں نا حاضری لگانا، اور کہتے ہیں آہستہ آہستہ اللہ نے ایسا فضل کیا کہ نماز میں جو غلطیاں تھیں وہ بھی ٹھیک ہو گئیں، اور نہ صرف یہ بلکہ پراپر طریقے سے نماز پڑھنے کی عادت بھی ہو گئی۔ لیکن ابھی بھی کہتی ہیں کہ ہم پھر بھی نماز کا وہ حق ادا نہیں کر سکتے جس طرح نماز کا حق ادا کرنا ہوتا ہے۔ نماز کا سب سے بڑا بینیفٹ کہتی ہے میری زندگی میں یہ ہوا کہ نماز پڑھنے سے میں برائی اور بے حیائی سے بچ گئی۔ جہاں کہتی ہیں اسکول، کالج، یونیورسٹی کوئی ایسا انسان ملتا، کوئی لڑکی، کوئی فرینڈ جو مجھے ایک دم سے کہتی ہے فیلنگ آنے لگ جاتی تھی کہ یہ انسان میرے حق میں بہتر نہیں ہے، اور کہتی پھر اگلے دن ہی میں ان سے دور ہو جاتی تھی۔ اور کہتی ہے نماز کی بھی برکت تھی کہ میں درود پاک سے جڑی، اور سب سے بڑا کرم کہتے ہیں یہ ہوا کہ میرے والدین نے مجھے بچپن سے درود پاک کی ترغیب دی، لیکن وہ اس طریقے سے معاملات نہیں بن پائے، پر کیونکہ بچپن سے آپ یہ بات، یہ پہلے بھی میں نے ایسے ایک بات دیکھو آپ لوگوں کو ایکسپلین کی تھی، اگر آپ نے بچوں کو بچپن سے درود پاک کی طرف لگا دیتے ہیں، بے شک بیچ میں خدا نخواستہ اللہ نہ کرے ان کے قدم ڈگمگا بھی جائیں، تو بھی درود پاک تک وہ پہنچ جاتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی نیت ہوتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو درود شریف کی طرف لگوانا چاہتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ مدد کرتے ہیں اس میں۔ تو ان بہن کی بھی کچھ ایسی ہی جرنی تھی۔ ابھی کہتی ہیں کہ میں درود ابراہیم باقاعدگی سے 1000 مرتبہ پڑھتی ہوں ہر روز، جب نہ ختم ہو وہ الگ بات ہے۔ اچھا یہاں پہ میں ایک کامنٹ کا جواب بھی دینا چاہوں گی، مجھے کسی نے کامنٹ کیا تھا کہ ہم سے 1000 نہیں پڑھا جا رہا ہے، آئی تھنک شی از فرام انڈیا سے ہیں وہ، تو وہ کہہ رہی تھی میں ان کو یہی کہنا چاہوں گی آپ روز 1000 کی نیت کریں، اور وہ تمام لوگ جو کہتے ہیں ہم سے 1000 نہیں پڑھا جاتا، میں آپ سب کو یہی کہوں گی آپ 1000 کی نیت کریں، اور پھر اس کو مکمل کرنے کے لیے دن میں کوشش کریں جتنا پڑھا جائے، پھر چاہے 100 ہی کیوں نہ پڑھا جائے۔ اب یہی نہیں کہ نیت کر کے اندر سے، اصل میں نیت آپ کی 1000 کی ہونی چاہیے، نہیں کہ بول کے صرف نیت 100 کی کر لیں، ایسے نہیں ہے، 100% 1000 کی نیت کرنی ہے۔ بے شک پھر آپ کی محنت جو ہے وہ آپ کو 500 پڑھا دے، 150 پڑھا دے، جتنا بھی، لیکن نیت روز اٹھ کے یہ کرنی ہے میں نے آج 1000 درود پاک پڑھنا ہے، درود ابراہیم 1000 پڑھنا، آپ خود دیکھیں گے کہ پڑھا جائے گا۔ ایک اور کامنٹ بھی آیا تھا مجھے کہ ہم چھوٹا درود شریف پڑھ سکتے ہیں، جی بالکل پڑھیں، اس میں کوئی جو ہے وہ میں اگینسٹ نہیں ہوں، میں نے خود بھی چھوٹے درود پاک بہت پڑھے ہیں، میرے خود والد صاحب درود خضری پڑھتے رہے ہیں، لیکن میں صرف اتنا کہوں گی کہ جو کرامات درود ابراہیمی کے دیکھے ہیں، جو مشاہدات میں آپ لوگوں کو سناتی ہوں، اتنا جلدی کامیابی آپ کو، ویسے تو کچھ لوگ کہتے ہیں جی ان سے بھی آ جائے گی، نو ڈاؤٹ، لیکن جتنا زیادہ پرسنالٹی میں چینج اور جتنی زیادہ عادات آپ کی چینج ہو سکتی ہیں، جتنا آپ کامیابی کی طرف جا سکتے ہیں، وہ درود ابراہیمی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو فوری نتائج ملے، جلد نتائج ملے، اور جلد ہی آپ کے لیے آسانیاں ہوں، ویسے تو ہر درود پاک سے آسانی ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ ان سے نہیں ہوگی، ان سے بھی ہوگی، لیکن درود ابراہیمی الگ ہی بات ہے اس کی، تو آپ پلیز درود ابراہیمی بھی پڑھیں۔ واپس آتے ہیں بہن کے واقعے کی طرف، تو کہتی ہیں کہ میں روز 1000 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھتی ہوں، لیکن جو کامیابی انہوں نے بتائی، کہتی ہیں کہ منزل مجھے خود ڈھونڈتی ہے، یعنی میرے لیے بہت آسان ہے، کہ میرے لیے جب مجھے کوئی کمائی کا ذریعہ بنانا ہو، جب مجھے اپنے کوئی گول سیٹ کرنے ہوں، کہتی مجھے کوئی گول سیٹ کرنا ہی نہیں پڑتا۔ لوگ مجھے اکثر کہتے ہیں، کہتی اب تو بلکہ لوگ مجھے دیکھ کے کہہ ہی نہیں سکتے کہ میں نے زندگی میں کوئی گول سیٹ نہیں کیا ہو، کافی کام یہ کر رہی ہیں ایسے جیسے کہ بچپن سے انہوں نے گول سیٹ کیے ہوں، لیکن کہتی اللہ تعالیٰ نے مجھے خود ہی اس طرف لگا دیا۔ کہتی پڑھائی کے شعبے میں جب گئی تو کچھ سمجھ نہیں آیا کس فیلڈ میں جائیں، اکثر اوقات ہوتا ہے نا، جیسے ہی بچے 12ویں کلاس پاس کرتے ہیں تو ہوتا ہے اچھا جی کس فیلڈ میں جائیں، بی اے کرانا ہے، ایم اے کرانا ہے، انجینئر بنانا ہے، کیا بنانا ہے، ٹھیک ہے، سی ایس ایس کرنا، اب تو یہاں تک بھی لوگوں نے گول سوچے ہوتے ہیں، کیا پی ایچ ڈی کرنی ہے، اب تو پی ایچ ڈی ایک عام سی بات ہے، پہلے پی ایچ ڈی والے لوگ نہیں ملتے تھے۔ تو کہتی ہیں کہ میں نے کبھی یہ چیز سوچی ہی نہیں، اور کہتی ہیں اللہ تعالیٰ نے میرے لیے اتنا بہترین کیا
یہ سب کچھ میں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ چھوڑا. اور کہتی ہیں اب مجھے لگتا ہے کہ میری زندگی کا مقصد جو اللہ تعالیٰ نے بنا دیا وہ ہے درود ابراہیمی پڑھنا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو دنیاوی گولز ہیں، دنیاوی معاملات، جو دنیاوی گولز ہم سیٹ کرتے ہیں، اچھا جی ہم یہ بنیں گے، ہم ویسا کام کریں گے، ہم اس طریقے سے کمائیں گے، ہماری یہاں شادی، وہ سب کہتی ہیں سب اللہ تعالیٰ نے میرے لیے، جیسے اللہ تعالیٰ نے خود میرے لیے گول سیٹ کر کے فکس کیے ہوں. کہتی ہیں کہ اب اولاد کے بارے میں اگر بات کی جائے تو میرے ساتھ اولاد کے ساتھ بھی یہی معاملے کہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی، جیسے کہ وہ کہتے ہیں نا جگسا پزل، کبھی آپ نے دیکھا ڈفرینٹ اس کے پیسز ہوتے ہیں اور وہ خود ہی بخود ہی ایک، اگر آپ دیکھیں گے کہ جب آپ ایک پیس اٹھا کر رکھیں گے اور وہ آپ دیکھیں کتنا اچھا وہ میچ ہو رہا ہے. تو کہنے میری زندگی اگر کوئی جگسا پزل کی مانند سوچے تو بالکل ایسے ہی ہے کہ خود بخود ہی سارے پیسز جڑے جا رہے ہیں، مجھے تو اٹھانا بھی نہیں پڑ رہا. اولاد کے معاملے میں بھی کہتی ہیں ایسا ہی اللہ تعالیٰ سارے معاملات حل کرے جا رہے ہیں اور یہ سب کچھ درود پاک کی بدولت ہے. اچھا ایک بات جو انہوں نے کہی جو میں آپ سب کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں وہ یہ کہ دیکھیں اپنے لائف کے گولز، یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. کہتے ہیں نا اپنا مقصد ڈھونڈو. مقصد ڈھونڈنا کوئی بری بات نہیں، اگر آپ ڈھونڈ رہے ہیں اور ساتھ ساتھ درود پاک پڑھ رہے ہیں کہ آپ اس مقصد کو پا لیں، اس میں کوئی برائی نہیں ہے. لیکن اگر آپ کو سمجھ کچھ نہیں آ رہا کہ ہم کیا کریں، ہم کس طرف لائف کے جائیں، تو پھر گھبراہٹ کیسی ہے؟ آپ سمپلی درود پاک کی جرنی کو کنٹینیو کریں، آپ خود ہی دیکھیں گے کہ آپ کا گول سیٹ ہوتے جائیں گے. ایک بہن ہے KPK سے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے بہت اچھا کرے، آمین ثم آمین. وہ کہتی ہے میرا تو مقصد ہی درود پاک پڑھنا ہے. اور جب یہ بات میں سنتی ہوں نا تو ہمارا واقعی مقصد درود پاک ہی ہونا چاہیے. پھر بات کر لیتے ہیں انہی بہن کی جن کا واقعہ آپ لوگوں کو ایکسپلین کر رہی ہوں. تو یہ کہتی ہیں کہ گول میرے لیے سیٹ کرنا، ایم سیٹ کرنا، مقصد سیٹ کرنا میری مجبوری نہیں ہے، میری ضرورت ہی نہیں ہے. مجھے جس طرف اللہ لگاتے ہیں مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے بہتر کرنا ہے، کیونکہ میں درود پاک پڑھ رہی ہوں. اور ایک اور بات میں ان کی ایکسپلین کرنا چاہتی ہوں. کہتی ہیں کہ جب میں درود پاک صبح اٹھ کے پڑھ لیتی ہوں میرا دن ایسے گزرتا ہے جیسے کوئی پریشانی ہی نہیں ہے. اور کہتی جب میں درود پاک نہیں پڑھ پاتی، صبح میرا آغاز درود شریف سے نہیں ہوتا، تو کہتی سارا دن میں ایسی بے رونقی رہتی ہے. اور جو پہلے درود پاک پچھلے دن پڑھا ہوتا ہے اس کی برکت تو ہوتی ہے، لیکن وہ کہتی ہیں کہ اس ٹائم مجھے میرے اندر جیسے مجھے لگتا ہے میرے اندر روح ہی نہ ہو، میرے اندر جان ہی نہ ہو. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا اپنا دن جب شروع کرتے ہیں تو کہتے ہیں جب تک ہم ٹیتھ برش نہ کر لیں، ہم فریش نہ ہو جائیں، ہمیں لگتا ہی نہیں کہ ہم صحیح طریقے سے اٹھے ہیں. تو کہتی میرا بھی یہ حساب ہے کہ دن میں جب تک درود ابراہیمی میرا ختم نہیں ہوتا مجھے ایسے ہی لگتا ہے کہ جیسے میں بے جان ہوں، میری زندگی کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے. اور کہتی ہیں جیسے ہی وہ ختم ہوتا ہے ہر چیز جیسے نظر آنا شروع ہو جاتی ہے. کہتی جب تک درود پاک نہیں پڑھا ہوتا تو ایسے جیسے کہ سارا کمرہ مجھے تاریک لگتا ہے، اور جیسی درود پاک میں پڑھتی ہوں ایسے جیسے ہر طرف روشنی، ہر طرف اجالا ہو جاتا ہے. تو اور یہ جو انہوں نے درود پاک کی ایکسپلینیشن دی ہے ایسا ہی ہوتا ہے بالکل. بہت سارے لوگ کیا مشاہدات سنے، جو لوگ صبح اٹھ کے درود پاک پڑھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اس کی کیا برکت ہے. جیسے فجر کچھ لوگوں کی قضا ہو جاتی ہے تو ان کا دن ایسے ہوتا ہے جیسے پتہ نہیں کہ کوئی خدا نخواستہ کو بری خبر سن لی ہو صبح. فجر کے بارے میں تو یہ ہے کہ جب آپ نے 2 سنتیں پڑھ لی ہیں صبح کی تو دنیا میں آپ سے بڑھ کے اس دن کوئی امیر نہیں ہوتا، صرف اس کے جس نے بھی یہ کام کیا ہو. تو اگر جو مجھے سن رہے ہیں آپ لوگوں نے بھی صبح فجر کی 2 سنتیں پڑھی ہیں تو آپ سے بڑھ کے کوئی امیر انسان نہیں ہوگا اس ٹائم. تو یہ سارے جو معاملات ہیں صرف فرق یہ ہے کہ ہم دیکھ نہیں پا رہے نا. ابھی اگر آپ کو کہہ دیا جائے جی کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کو ساتھ ساتھ میں ثواب فرشتے لکھتے نظر آ رہے ہیں تو میرے خیال سے آپ ہر وقت ہی کھڑے ہو کے پڑھتے رہیں، ہر وقت ہی آپ دیکھتے رہیں اس چیز کو. یا اگر آپ یوں سمجھ لیں دنیاوی اعتبار سے چلیں کہ اگر آپ درود شریف پڑھتے ہیں یہاں وہاں آپ کے سامنے 1 کروڑ کی دتھی آ کے گر جاتی ہے تو آپ سوچیں کہ آپ پھر میرے خیال سے سارا دن ہی پڑھتے رہیں گے ایک دن امیر ہونے کے لیے پورا. پھر اگلے دن کیونکہ پیسہ تو ہے ہی خدا نخواستہ ایسی چیز جو کہ کہتے ہیں نا کہ آدم جو ہم لوگ آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، ہمارا پیٹ قبر کی مٹی کے علاوہ کوئی چیز نہیں بھر سکتی. لیکن جو درود پاک پڑھتے ہیں ان کی زندگی میں یہ بھی کامیابی آ جاتی ہے کہ وہ جو ان کے پاس ہوتا ہے اس پہ شکر ادا کرتے ہیں، جیسے میں نے کل کی ویڈیو میں کہا تھا. ان بہن کے واقعے سے آپ سب کو بہت تقویت ملنی چاہیے. اور ایک پہلے میں نے ویڈیو آپ لوگوں کے سامنے پیش کی تھی درود ابراہیمی کے بارے میں کہ جو درود ابراہیمی پڑھتے ہیں ان کو فیوچر کی ٹینشن نہیں رہتی. تو میں آپ سب کو بھی یہی کہوں گی کہ پلیز آپ لوگ اپنی ٹینشنز وغیرہ سب چھوڑ دیں، درود پاک کی طرف پڑھنے پہ فوکس کریں. اور اکثر اوقات میں ان سب لوگوں کو یہی کہنا چاہوں گی جو لوگ اپنے حالات کبھی آپ لوگ بھی بلکہ ان کو کہیں جو کبھی ادھر رو رہے ہوتے ہیں، لوگوں کے سامنے رو رہے ہوتے ہیں نا، وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جاتے ہیں، کبھی یہاں رو رہے ہیں کبھی وہاں رو رہے ہیں. دیکھیں 2 ہی آپشن ہیں آپ کے پاس، یا تو آپ رو لیں لوگوں کے سامنے اور اپنا تماشا بنائیں، لوگ بھی کچھ حد تک ہی صرف اور صرف آپ کو پوچھیں گے، کچھ حد تک آپ کو سمپتی دکھائیں گے، کچھ حد تک کہیں گے ہو بڑا برا ہوا تمہارے ساتھ، لیکن وہ کچھ نہیں کر سکتے آپ کے لیے. اگر کوئی کچھ کر بھی دے گا تھوڑا بہت آپ کے لیے، اگر آپ روتے رہیں گے آپ کو اس طرح تقویت نہیں ملے گی تو ایک دن آئے گا وہ بھی چھوڑ دیں گے. ہمیں کوئی نہیں چھوڑتی ذات تو وہ اللہ کی ذات ہے، لیکن آپ کو بھی تو کچھ کرنا پڑتا ہے نا. ابھی یہ جو آپ کو سانس آ رہا ہے، ابھی آپ چل رہے ہیں پھر رہے ہیں، یہ بھی اللہ کے کرم ہے، ورنہ اگر اللہ چاہے تو ہم اگلے پل نہ چل پائیں.
تو اسی لیے میں دو ہی بات کہوں گی، یا تو آپ رو لیں یا درود پاک پڑھ کے اپنی زندگی سنوار لیں. اور میرے حساب سے درود پاک پڑھ کے اپنی زندگی سنوارنا، اللہ پہ بھروسہ کرنا، اس سے بڑھ کے میرے خیال سے کوئی بھی نعمت نہیں ہوگی. چلیں جی، انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.